اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ نہ ڈھونڈ میری محبت کو اس دنیا کے ہجوم میں، حقیقت تو یہ ہے کہ وفا کرنے والے اکثر تنہا ہوا کرتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، مبادا وہ بھی کسی دن دشمن نہ ہو جائے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے، کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دل لوگوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کیا کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول کامیابی کیسے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا ایک خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی نعمت ابھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سلام کیا اور پوچھا، کیسے ہو؟ عرض کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا، میرا پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔